میں اپنے بہت ہی عزیز مکرم عثمان بھائی کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح سے یہ فتنے پہلے بھی اٹھتے رہے ہیں اور منکرین خلافت جو اعتراضات ہمیشہ سے کرتے چلے آئے ہیں اور ہر حد کو پار کرتے رہے ہیں، لیکن چونکہ ہمارا اعتقاد ہے کہ خلیفہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کوئی فعلی شہادت بھی دکھائے۔ تو پلیز عثمان بھائی آپ تشریف لائیں اور اس پہلو پر روشنی ڈالیں۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اپنی تقریر ان جماعتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی ہے جو خلافت احمدیہ کی منکر ہیں اور کسی نہ کسی رنگ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہیں۔ اس وقت جماعت احمدیہ روئے زمین پر واحد جماعت ہے جس میں خلافت جاری ہے۔ خلافت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرکز کے طور پر ابھری، جب تک رہی مرکزیت قائم رہی، ختم ہو گئی شرازہ بکھر گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پہ غور کریں کہ سب سے چھوٹا یونٹی ایٹم ہے، وہ بھی بغیر مرکز یعنی نیوکلیس کے سروائیو نہیں کرتا۔ کہیں اتنے سے ذرے سے بھی خدا نے ہمیں مرکزیت کی اہمیت بتائی ہے۔ خلافت نہ رہے، شرک، بدعت اور فساد، یہ وہ تین بیماریاں ہیں جو پھر مذہب میں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ انتہائی خوبصورت دین جو خدا کی طرف سے معاشرے کو نہایت حسین شکل دینے کے لیے نازل ہوتا ہے، اس کے الٹ اس دین کو انتہائی بدنما بنا دیتی ہیں، جس کے بعد دین میں بروٹیلٹیز، ایٹراسٹیز اور انجسٹس کا دورہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی جماعت میں آنے والوں اور اللہ کی جماعت کو چھوڑ کے جانے والوں میں بھی بنیادی فرق ہوا کرتا ہے کہ خدا کی جماعت میں آنا آزمائش ہوتا ہے اور جانے میں بظاہر نفس کا فائدہ ہوتا ہے۔ عموماً جو خدا کی جماعت سے نکلتے ہیں وہ ہمیشہ نبی کے خلاف باتیں کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، تاریخ شاہد ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے قبل بھی جن لوگوں نے اسلام چھوڑا حضرت کے خلاف بولتے رہے، وفات کے بعد بھی جو چھوڑ گئے وہ بھی حضرت کے خلاف بولتے گئے۔ انٹرنیٹ پہ اس وقت بکس موجود ہیں، آپ امیزون سے جا کے خرید لیں، میرے پاس بھی ہیں، وائی وی لیفٹ اسلام، وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف لائے، پادری ماد الدین بادشاہی مسجد آگرے کا خطیب تھا، اینڈ مسیحیت پہ ہوا، عبداللہ آتیم، یہ سارے کانورٹس تھے، سب اسلام چھوڑ گئے، اور ان کا اول نشانہ ہی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اسی طرح اگر آج جب کوئی جماعت احمدیہ سے علیحدگی اختیار کرتا ہے تو اس کے اول نشانے پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ہوا کرتے ہیں۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام چشمہ معرفت میں فرماتے ہیں کہ اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر مسلمانوں میں سے ایک آدمی بھی مرتد ہو جاتا تھا تو گویا قیامت برپا ہو جاتی تھی۔ اس لیے اگر جماعت کے اندر خدا نخواستہ ہمارے کسی بھائی یا کسی بہن کے اوپر کوئی منفی اثر کسی وجہ سے پڑے اور وہ اس کو ڈسکس کرنا چاہے تو اس کو ویلکم کریں اور اس کو باقاعدہ پیار سے سمجھائیں اور اس کے اوپر بذریعہ دلائل اتمام حجت کریں۔ سورہ نور پہ چلتے ہیں، آیات 56 اور 57 ہیں، ترجمہ ہے حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ کا۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان آیات کی مختصر تشریح یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ خلیفہ بنائے گا، دین مضبوطی سے قائم کر دیا جائے گا، اور خوف کی حالت اس رسول کی وفات کے بعد امن سے بدل دی جائے گی۔ اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں کہ جتنی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، چاہے وہ ISIS ہو یا کوئی بھی ایسی تنظیم ہو جو کہ خود خلافت کے دعوے دار ہوا کرتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس آیت کے اس ٹکڑے کی روح سے کہ خوف کی حالت کو امن سے بدل دے گا، یہ سارے ہی باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اول تو انہوں نے امن کی حالت کو خوف سے بدلا ہے، اور دوسرا اگر کہیں خوف تھا بھی تو اس کو مزید خوف سے بدل دیا، جو کہ اس آیت کے بالکل منافی ہے۔ لہٰذا اسلامک ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کی اگر وہ خلافت کا دعویٰ کریں، ان کے پاس صرف سے کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اس آیت کو اپنے حق میں پیش کر سکیں۔ پھر فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں گے، شرک سے بکلی پاک ہوں گے، لیکن ناشکری کرنے والے، انکار کرنے والے نافرمان ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان قبائل سے جنگیں کیں جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ بھی دیا ہے
کہ اس آیت کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے، جس میں یہ بات ظاہر فرمائی گئی ہے کہ جس طرح خدا نے پہلے انبیاء کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری فرمایا تھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جاری فرمائے گا، اور وہ خلافت نبی کے نور کو لے کر آگے بڑھے گی، اور ہر دفعہ جب کوئی خلیفہ گزرے گا تو جماعت کو ایک خوف کا سامنا کرنا پڑے گا، جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ خلافت کی برکت سے امن میں بدل جائے گا۔ بس سچی خلافت کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومنوں کی جماعت کو بد امنی سے امن کی طرف لے کر آئے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الوصیت میں یہی فرمایا ہے کہ ایک نبی یا خلیفہ کے گزرنے کے بعد وقتی طور پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ اب دشمن اس نور کو بجھا دے گا، لیکن آیت استخلاف میں قطعی وعدہ ہے کہ دشمن ہر دفعہ ناکام رہے گا۔ نبوت کی آمد کا مقصد دنیا میں توحید کا قیام ہے، چنانچہ خلافت حقہ بھی یہی نشانی رکھتی ہے کہ اس کا آخری مقصد توحید کا قیام ہوگا۔ اب میں چند تفاسیر کے حوالہ جات پیش کرنے سے پہلے ایک بیک گراؤنڈ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہمارے سنی اور شیعہ حضرات ہیں ان کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ امام مہدی نے آنا ہے۔ ایک خونی مہدی کا ایک کانسیپٹ ہے کہ اس نے آتے کے ساتھ ہی تلوار پکڑنی ہے اور پوری دنیا میں لڑائی مار کٹائی شروع کر دینی ہے۔ شیعوں کے امام مہدی جو ہیں وہ حضرت ابو بکر عمر کو پھانسیاں دے رہے ہوں گے، اور سنیوں کو چھوڑنا ہی نہیں انہوں نے۔ سنیوں کے امام مہدی آ کے شیعوں کا صفایا کر رہے ہوں گے، یہودیوں کا صفایا کر دیں گے، حالانکہ یہ قرآن حکیم کی تعلیمات لا اکراہ فی الدین وغیرہ اور آیات قرآنیہ جن میں صاف لکھا ہے کہ دین پر ایک تو جبر نہیں، اور دوسرا سب قیامت تک رہیں گے الی یوم القیامہ۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نہ ماننے والوں پر قیامت کے دن تک غلبہ رکھیں گے الی یوم القیامہ۔ لہٰذا یہ سارے کے سارے جو کانسیپٹ ہیں خونی مہدی والے، اس وجہ سے جب یہ مفسرین تفسیر کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک تو جیسا کہ مکرم مشہود بٹ صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ یہ حکومت کو ساتھ شامل کر دیتے ہیں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام سب سے افضل ہوا کرتے ہیں، آدھے سے زیادہ انبیاء کے پاس حکومت سرے سے تھی ہی نہیں، یعنی حکومت کوئی لازمی امر نہیں ہے۔ کسی نبی کے پاس حکومت ہے، وفات کے بعد خلیفہ کے پاس بھی آ گئی، کسی نبی کے پاس حکومت نہیں ہے، وفات کے بعد خلیفہ کے پاس نہیں آ سکتی، ود دا پیسج آف ٹائم آ جائے تو ایک اضافی امر ہے لیکن لازمی امر نہیں ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے شیعوں کی مشہور و معروف تفسیر نمونہ جلد 8 میں مفسرین کی مختلف تفاسیر بیان کر کے لکھا ہے۔ اب یہ کون سی آیت کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں؟ آیت استخلاف کی۔ لکھا ہے اس میں شک نہیں کہ یہ آیت ابتدائی مسلمانوں کے بارے میں ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی حکومت بھی اس آیت کا مصداق کامل ہے۔ پھر اگلے پیج پہ لکھتے ہیں کہ یہ بات جاذب نظر ہے کہ اس آیت کے ذیل میں مرحوم طبرسی کہتے ہیں کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث منقول ہے، یہ آیت مہدی کے بارے میں ہے کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہوں گے۔ اس کے بعد مولانا ظفر حسن قبلہ امروہی اپنی تفسیر القرآن کے اندر لکھتے ہیں، ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ آیت ظہور قائم آل محمد کے متعلق ہے۔ قائم ان کے ہاں 12ویں امام کا لقب ہے، جیسا کہ وہ حضرت امام محمد بن حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مہدی آخر الزمان مانتے ہیں اور ان کے ظہور ثانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام محمد بن حسن عسکری علیہ السلام جو کہ امامیہ شیعوں کے نزدیک یعنی 12 اماموں کو ماننے والے شیعوں کے نزدیک امام مہدی موعود ہیں، ان کے القاب میں سے ایک القائم ہے۔ اس کے بعد علامہ حسین بخش چاڑا تفسیر انوار النجف میں وہ بھی آمد مہدی کی پیشن گوئی لکھتے ہیں، تراجم ان سب نے خلیفہ ہی کیا، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی ائمہ اہل بیت سے تواتر کے ساتھ مروی ہے کہ یہ آیت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے حق میں ہے اور ان کی تشریف آوری کی پیشن گوئی کر رہی ہے۔ پھر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی 12 خلفاء کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ پس معلوم ہوا کہ ان 12 خلیفوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وہ خلیفے نہیں جو شیعوں نے سمجھ رکھے ہیں، کیونکہ شیعوں کے اماموں میں تو بہت سے وہ بھی ہیں جنہیں خلافت و سلطنت کا کوئی حصہ بھی پوری عمر میں نہیں ملا، اور یہ 12 خلفاء ہوں گے، سب کے سب قریشی ہوں گے، حکم میں ادب کرنے والے ہوں گے، ان کی بشارت اگلی کتابوں میں بھی ہے، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ یہ سب کے سب یکے بعد دیگرے ہوں گے۔ پھر وہ آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ہاں اتنا یقینی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی انہی 12 میں سے ہوں گے، جن کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، جن کی کنیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے مطابق ہوگی، تمام زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و ناانصافی سے بھر گئی ہوگی۔ اب یہ سارے کے سارے وہی کانسیپٹس ہیں، جیسے کہ روایات کی ایک گیم ہے پوری، جہاں پہ وہ کون سے خاندان سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے ہوگا، ایک ایک چیز کے اوپر امام ابن خلدون نے بھی باقاعدہ حوالہ دیا کہ اختلاف موجود ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہادت القرآن جو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف ہے،
یہ منکرین خلافت فرقوں کی ہاٹ فیورٹ بک ہے، اور اس میں سے وہ بڑے حوالہ جات پیش بھی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کی 1 سے زائد تفاسیر بیان فرمائی ہوئی ہیں۔ اب وہ لوگ جو کہ خلافت احمدیہ کے منکر ہیں، وہ اس کتاب سے حوالے نکالتے ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اگرچہ آیت استخلاف سے سلسلہ مجددین کو ثابت فرمایا ہے، لیکن ہمیں پہلے اس کتاب شہادت القرآن کا کانٹیکسٹ، پس منظر، بیک گراؤنڈ معلوم ہونی چاہیے۔ اس کتاب کا آغاز ان الفاظ سے ہو رہا ہے: ایک صاحب عطا محمد نام اپنے خط مطبوعہ اگست 1893 میں مجھ سے دریافت کرتے ہیں کہ اس بات پر کیا دلیل ہے کہ آپ مسیح موعود ہیں یا کسی مسیح کا ہم کو انتظار کرنا واجب و لازم ہے۔ میں ان کا عطا محمد صاحب کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے انٹو پاک کی ایک بڑی معروف شخصیت گزرے، علامہ عنایت اللہ خان مشرقی، بانی خاکسار تحریک، جن کو علامہ مشرقی بھی کہتے ہیں۔ یہ عطا محمد صاحب علامہ مشرقی کے والد محترم تھے، اور مولانا ابو الکلام آزاد نے جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر جو شاندار ریویوز لکھے ہیں، مثال کے طور پہ وہ شخص، بہت بڑا شخص جس کا قلم سحر تھا اور زبان جادو، مولانا ابو الکلام آزاد اس اخبار وکیل امرتسر میں 1904 سے لے کے 1908 تک ایڈیٹر رہے تھے، اور اس اخبار وکیل امرتسر کے مالک بھی علامہ مشرقی کے والد یہی عطا محمد صاحب تھے۔ تو اب اس سوال کے جواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے دعوے کے ثبوت میں اور اپنے ظہور کے ثبوت میں آیت استخلاف سے استدلال فرمایا، اور یہ نہیں کہ آپ نے اپنے کل دلائل اسی کتاب میں دے دیے، وہ تو بے شمار کتب میں ہے، یہاں پہ چند دلائل آپ نے لکھے ہیں۔ آپ نے آیت استخلاف کے حوالے سے شہادت القرآن میں لکھا کہ اب غور سے دیکھو کہ اس آیت میں بھی مماثلت کی طرف صریح اشارہ ہے، اور اگر اس مماثلت سے مماثلت تامہ مراد نہیں تو کلام عبث ہوا جاتا ہے، کیونکہ شریعت موسوی میں 1400 برس تک خلافت کا سلسلہ ممتد رہا، نہ صرف 30 برس تک، اور صدہا خلیفے روحانی اور ظاہری طور پر ہوئے، نہ صرف 4 اور پھر ہمیشہ کے لیے خاتمہ۔ جب ہم رسالہ الوصیت پر جاتے ہیں تو اس کتاب کے آغاز میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی وفات کا ذکر فرماتے ہوئے لکھا ہے کہ خدا عز و جل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے، اور اس بارے میں اس کی وحی اس قدر تواتر سے ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا دیا اور اس زندگی کو میرے پر سرد کر دیا۔ بس شہادت القرآن میں سوال تھا کہ آپ کیسے آ گئے ہیں۔ رسالہ الوصیت کے آغاز سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بتائیں گے کہ ان کے جانے کے بعد کیا کرنا ہے یا کیا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں 2 قسم کی قدرت جو ہے وہ خدا، یعنی 2 قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے۔ اول، خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے۔ دوسرے، ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا، اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا، آگے آیت استخلاف، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ اب کیا سر الخلافہ میں آیت استخلاف کی جو تفسیر ہے، اس سے صرف کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی مراد ہیں؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1894 میں شیعہ بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ایک کتاب سر الخلافہ لکھی تھی، جس کے چند سال قبل عربی سے اردو میں جماعت احمدیہ نے بھی ترجمہ کیا۔ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور، جن کو ہم لاہوری جماعت کہتے ہیں، جو ہمارے خیر مبین بھائی ہیں، انہوں نے بھی ترجمہ کیا۔ اس کتاب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف پیش کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ثابت کرتے ہوئے لکھا، ان کے خوف کو ضرور امن کی حالت میں بدل دے گا۔ اس امر کا اتم اور اکمل طور پر مصداق ہم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ہی پاتے ہیں۔ تو حاصل کلام یہ کہ یہ سب آیات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی خبر دیتی ہیں اور انہیں کسی اور پر محمول نہیں کیا جا سکتا۔ لاہوری جماعت نے ترجمہ کیا ہے اور ان کا مصداق کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ مکرم عامر عزیز صاحب نے اپنے ترجمے کے پیش لفظ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب میرے جماعت ربا کے بھائیوں کے لیے ہدایت اور روشنی کا باعث ہو سکتی ہے کہ حضرت مرزا صاحب نے آیت استخلاف کی جو تشریح و تصریح کی ہے، وہ اس کا بیان ثبوت ہے کہ اس آیت کا مصداق سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی نہیں۔ لیکن مکرم عامر عزیز صاحب سے بحیثیت بشر کے یہ صحف ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی ہی جماعت کے بانی مولانا محمد علی لاہوری صاحب کی تفسیر بیان القرآن میں سورہ نور کی جو تفسیر ہے،
زیر آیت استخلاف جو تفسیر لکھی ہے وہ مس کر گئے ہیں۔ مولانا محمد علی لاہوری صاحب نے لکھا ہے کہ یہ آیت اہل تشیع پر قطعی حجت ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت حق ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے جو معیار خلافت کا قرار دیا تھا وہ کامل طور پر اپنی دو خلافتوں میں پورا ہوا، یعنی تمکین دین اور تبدیل خوف بامن۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر الخلافہ کے ہی حوالے سے لکھتے ہیں کہ آپ نے یعنی مسیح موعود علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ہے وہ شیعوں کے رد میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل جانشین حضرت علی تھے۔ آپ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ خلافت کا وعدہ قرآن کریم کی آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم میں ہے، اور اس میں جو شرائط پائی جاتی ہیں وہ بدرجہ کمال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی ہیں۔ بس آپ کا مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کریم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے زیادہ ثابت ہے، نہ یہ کہ حضرت علی خلیفہ نہ تھے۔ آپ نے اپنی کتب میں 4 خلفاء کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس کا مزید ثبوت یہ ہے کہ مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیعوں کے رد میں ایک لیکچر دیا تھا جس میں انہوں نے اسی آیت سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ ثابت کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو بھی مختلف مقامات میں تسلیم کیا ہے۔ آپ نے بعد میں اس لیکچر کو زوائد کے ساتھ کتابی صورت میں خلافت راشدہ کے نام سے چھپا دیا تھا۔ اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ میرا یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا اور بار بار پڑھوایا، اور اس کے کچھ حصے کا ترجمہ اپنی کتاب حجت اللہ میں بھی کر دیا، اور مختلف مقامات پر میرا یہ مضمون دوستوں کو اپنی طرف سے بطور تحفہ بھجوایا۔ بس معلوم ہوا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس عقیدے میں حضرت مولوی عبد الکریم صاحب سے متفق تھے جس کا انہوں نے خلافت راشدہ میں اظہار کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رسالہ الوصیت کے چند مقامات کی کچھ مختصر تشریح، اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی ایک فعلی شہادت پیش کرتا ہوں کہ جبکہ قدیم سے مسیح موعود علیہ السلام رسالہ الوصیت میں لکھ رہے ہیں، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ 2 قدرتیں دکھلاتا ہے، سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے بھی فیصلہ کر دیتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی وفات کے بعد کبھی کوئی انجمن آئی نہ انجمن کا پریزیڈنٹ۔ پھر مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیروں ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا ظفر علی خان رقم طراز ہیں، وہ لکھتے ہیں اخبار زمیندار میں 19 اکتوبر 1932 کی اشاعت ہے، اوریجنل ریفرنس مجھے نہیں مل سکا، اس لیے میں نے ان کی فوٹو پہ ہی اکتفا کیا جو قائد اعظم کے ساتھ ہے۔ وہ آج میری حیرت زدہ نگاہیں بحسرت دیکھ رہی ہیں کہ بڑے بڑے گریجویٹ اور وکیل اور پروفیسر اور ڈاکٹر جو کانٹ اور ڈیکارٹ اور ہیگل کے فلسفے تک کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، غلام احمد قادیانی کی خرافات واہیہ پر اندھا دھند آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئے ہیں۔ یہ ایک تناور درخت ہو چلا ہے جس کی اس کی شاخیں ایک طرف چین میں اور دوسری طرف یورپ میں پھیلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد جو کہ فوت ہو چکے، بانی تنظیم اسلامی، آپ نے ساری زندگی یہ کوشش کی کہ خلیفہ کے وجود کے بغیر نظام خلافت کسی طریقے سے جاری ہو جائے۔ وہ رسول انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق انقلاب صفحہ ہے 33۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کی دنیا میں بھی آپ کو مثال ملے گی کہ سچی نبوت تو تنظیم کی بہت بڑی بنیاد ہے ہی، جھوٹی نبوت بھی بہت بڑی بنیاد ہے۔ تو غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کی بنیاد پر جو جماعت چل رہی ہے، ذرا اس کا اندازہ کیجئے کہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ان کا لاہوری فرقہ جس نے غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانا وہ منتشر ہو کر ختم ہو گیا۔ یہ اگرچہ درست نہیں ہے کہ لاہوری جماعت ختم ہو گئی، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا صرف جماعت احمدیہ کے ذریعے پورا ہونا بھی حق کے متلاشیوں کے لیے بینات میں سے ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ساری زندگی دروس القرآن بھی دیے، اگر وہ صرف معیاران صداقت کو ہی پرکھ لیتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ ایسی کوئی خلافت ہو ہی نہیں سکتی جو کسی جھوٹے نبی کی خلافت اور اتنی اسٹرانگ ہو جائے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں الوصیت میں
اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں۔ سیاق میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے ثابت ہوا کہ یہاں جماعت کے بزرگ سے مراد خلفاء ہیں۔ پھر فرمایا جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بات مل کر کام کرو، یعنی یہ خلافت کا انتخاب ہے اور خدا سے روح القدس پا کر خلیفہ کھڑا ہو رہا ہے۔ اس کو میں مزید ایلیبوریٹ اس لیے کروں گا کیونکہ مولانا ابو العطا صاحب جلندھری مرحوم نے لاہوری جماعت کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے مباحثہ راولپنڈی میں لکھا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہاں پہ آخری زمانے کا موعود ہے۔ بس اگر کانٹیکسٹ میں اگر ہم ضمیر خلافت کے الیکشن کی طرف پھیریں تو خلیفہ ہے، اگر اس کو کوئی آخری زمانے کی بشارت کے طور پہ لیں تو پھر یہ ایک اور موعود ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں دوبارہ اسی میں حاشیے میں صفحہ 6 پہ کہ ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا، بس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا۔ اب اگر رسالہ الوصیت کو لاہوری جماعت درست سمجھی تھی، مولانا محمد علی لاہوری صاحب نے جو اختلاف کیا تھا، اگر ان کا سٹینڈ درست تھا تو اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ہمارے غیر مبین بھائیوں کے ساتھ ہونی چاہیے تھی۔ اب میں آپ کو اوریجنل یہ حوالہ دکھا رہا ہوں، پیغام صلح ہے 24 مارچ کا 1914 صفحہ جیم، اور اس کا جو ہے کالم نمبر 1 ہے۔ ہیڈنگ ریزولوشنز جو مجلس شورا میں پاس ہوئے، اور مولانا محمد علی لاہوری صاحب نے اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق 3 حضرات کو جن پہ ان کے 40 مومن متفق ہو گئے خلیفہ مقرر کر دیا۔ نمبر 4 ملاحظہ فرمائے بموجب الوصیت حضرت مسیح موعود علیہ السلام جناب مولوی غلام حسن خان صاحب کو جو کہ ہمارے سلسلے کے پاک نفس رکن ہیں، احمد کے نام پر سلسلے میں داخل کرنے کے لیے غیر احمدیوں سے بیعت دینے کے لیے منتخب کیا گیا۔ سید حامد شاہ صاحب کو جو سلسلے کے ایک ملہم پارسا اور متقی بزرگ ہیں، وہ بھی نئے لوگوں کو سلسلے میں شامل کرنے کے لیے احمد کے نام پر بیعت لینے کے لیے اتفاق رائے سے مجاز قرار دیے گئے۔ ایسا ہی خواجہ صاحب بھی بیعت لینے کے منصب پر مقرر کیے گئے، یعنی خواجہ کمال الدین صاحب۔ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت ملاحظہ فرمائے کہ جو پہلے 2 خلفاء یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، مولوی غلام حسن خان صاحب پشاوری اور سید حامد شاہ صاحب، یہ دونوں حضرات حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی المصلح الموعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے الٹا خلافت احمدیہ کے جھنڈے تلے آ گئے، اور خواجہ کمال الدین صاحب جو تھے ان کی بات میں بگڑ گئی اور انہوں نے اپنا مشن ہی لاہوری جماعت سے الگ کر لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ فعلی شہادت ہے جو صرف اور صرف جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ پیغام صلح نے ایک مسیح موعود نمبر شائع کیا تھا۔ اس مسیح موعود نمبر میں وہ ہیڈنگ دیتے ہیں کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، یہ ایک عبرت کی جا ہے۔ وہ لکھتے ہیں ہمیں یہ لکھتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ گزشتہ یوم مسیح موعود سے لے کر اس یوم مسیح موعود تک 1 سال کے عرصے پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنا آگے اٹھا ہوا قدم ہوا میں ہی معلق دکھائی دیتا ہے، زمین پر نہیں پڑ سکا، مگر ہم میں سے کسی نے یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی کہ یہ پیش رفت کیوں نہیں ہوئی۔ ہماری یہ بے حسی اور زندگی سے فرار ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر کوئی اور قوم یا جماعت اپنے فرض سے بے اعتنائی برتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے تو حضرت مسیح موعود کے ہاتھ پر ایک ایسا عہد کیا ہوا ہے جس سے منہ موڑنا دنیا اور عاقبت دونوں میں باعث ذلت و رسوائی ہے۔ اس کے بعد اگلے پیج پہ جائیں، وہ یہ کہتے ہیں قرآن کریم اور حضرت مرزا صاحب کے محولہ بالا الفاظ اپنے ساتھ رکھ کر جب ہم اپنی گزشتہ 1 سال کی کارگزاریوں پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں اپنے ہر شعبہ زندگی میں یہی نظر آتا ہے کہ ہم نے دین کو دنیا پر نہیں بلکہ دنیا کو دین پر مقدم رکھا ہے، اور اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ جس برکت کا وعدہ اللہ نے دیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر ہمارا قدم ہمارے ارادوں کے برعکس پیچھے نہیں ہٹا تو آگے بھی نہیں بڑھا۔ پھر لکھتے ہیں مامور وقت نے اپنے نور بصیرت سے انجمن کے اراکین کی نسبت اسی لیے فرمایا تھا کہ جب انجمن کے اراکین یہ دیکھیں کہ اس کے کسی رکن کے دل میں دنیا کی ملونی ہے تو انجمن کا فرض ہوگا کہ اسے نکال دے، کیونکہ ایسا شخص دنیا کا ذلیل ترین کیڑا ہوتا ہے جو اندر ہی اندر سے جماعت کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ آخری پیرا ہے ہمارے سارے مسائل اور الجھنوں کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اس راستے سے بھٹک گئے ہیں
جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں ڈال گئے تھے۔ میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مخالف علماء کے، میں تو صرف ابھی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا حوالہ جان بوجھ کے چنا تھا کیونکہ وہ ساری زندگی کوشش کرتے رہے کہ خلافت کا نظام جاری ہو خلیفہ کے بغیر، لیکن اس طرح کے تمام حوالہ جات جس کے مطابق احمدی پھیل رہے ہیں، احمدیت پھیل گئی ہے، جماعت پھیل گئی ہے، یہ صرف ہم سے ہی پورا ہو رہا ہے۔ اور لاہوری جماعت، جہاں تک مولانا محمد علی لاہوری صاحب کا تعلق ہے یا خواجہ کمال الدین صاحب کا تعلق ہے، ہمیں ان کے مجھے کم سے کم ذاتی طور پہ میں کہوں گا کہ ان کے انٹرنیشنل فیم کے اسکالرز ہونے سے انکار نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل فیم کا اسکالر ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ کیا وہ حق پر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ اب میں تجلیات الہیہ کی طرف چلتا ہوں۔ یہ بڑی دلچسپ کتاب ہے۔ اگر آپ کو لاہوری جماعت کی ویب سائٹ پہ جانے کا اتفاق ہوا ہو یا آپ کو ایون جمبا گروپ کی ویب سائٹ پہ جانے کا اتفاق ہوا ہو تو آپ ان کی ویب سائٹ پہ کبھی بھی تجلیات الہیہ نہیں دیکھیں گے۔ روحانی خزائن کی 20ویں جلد ہے، صفحہ 409 ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھے بار بار خبر دی ہے کہ وہ مجھے بہت عظمت دے گا اور میری محبت دلوں میں بٹھائے گا اور میرے سلسلہ کو تمام زمین میں پھیلائے گا اور سب فرقوں پر میرے فرقہ کو غالب کرے گا، اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے، اور ہر ایک قوم اس چشمہ سے پانی پیے گی، اور یہ سلسلہ زور سے بڑھے گا اور پھولے گا یہاں تک کہ زمین پر محیط ہو جاوے گا۔ بہت سی روکیں پیدا ہوں گی اور ابتلا آئیں گے، مگر خدا سب کو درمیان سے اٹھا دے گا اور اپنے وعدہ کو پورا کرے گا۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، یہاں تک کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ سو اے سننے والوں، ان باتوں کو یاد رکھو اور ان پیش خبریوں کو اپنے صندوقوں میں محفوظ رکھ لو کہ یہ خدا کا کلام ہے جو ایک دن پورا ہوگا۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو وہی نقشے ہیں جو صرف اور صرف جماعت احمدیہ سے پورے ہوئے، اور یہ عظیم الشان پیشن گوئی جو ہے لاہوری جماعت کا، انہی کے رسالوں سے میں نے آپ کو حال دکھا دیا۔ جمبا گروپ کا حال بھی کوئی مختلف نہیں ہے۔ یہ پیشن گوئی اس قدر عظیم الشان پیش گوئی ہے کہ اس کو باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ امیجز بنا کے ہوں گے بھی، شاید مجھے علم نہیں، اس کو ہر طرف پھیلانا، ہاں جی بالکل ہے، پھیلانا چاہیے باقاعدہ۔ نیچے غیر احمدی علماء اور جو دیگر احباب ہیں غیر احمدی جنہوں نے باقاعدہ ہماری خلافت کی تعریفیں کی ہیں یا جنہوں نے بتایا کہ ساری دنیا میں پھیل گئے، اس طرح کے مضامین ہونے چاہیے، ریفرنسز، صرف انہی کی کلیکشن ریفرنسز کی، اور یہ چھپنے چاہیے تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو فعلی شہادت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہاں پہ فرمایا ہے کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر کپڑوں سے مراد ظاہری طور پہ کپڑے بھی لیے ہیں، تعویلی طور پہ جماعت بھی مراد لی ہے، اور حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تعویلی طور پہ صحابہ مسیح موعود بھی مراد لیے ہیں۔ خطابات ناصر کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں کہ خطابات ناصر میں 27 جنوری 1967 دوسرے روز کا خطاب ہے۔ حضرت حافظ مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، گیمبیا وہ ملک ہے جہاں کا گورنر جنرل خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک احمدی کو مقرر کیا گیا تھا، اور وہ کنفرم بھی ہو چکے ہیں اور مستقل گورنر جنرل بنا دیے گئے ہیں۔ جماعت کے کاموں میں بڑا حصہ لیتے ہیں، دوستوں کو علاوہ باقی دوستوں کے جن کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بادشاہ جو ایک رنگ میں ایک آزاد ملک کا صحیح معنی میں بادشاہ ہے دیا ہے، جس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں سے تبرک حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا کہ باوجود کوشش اور خواہش کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرک کے بھجوانے میں دیر ہوتی چلی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ایک حکمت رکھی ہوئی تھی، اور آخر جس دن وہ تبرک وہاں پہنچا اور انہوں نے وصول کیا، اسی دن بی بی سی کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ان کو مستقل گورنر جنرل بنا دیا گیا ہے، اور پہلی برکت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں کی انہوں نے اس طرح وصول کی۔ میں آخر میں جو دو کوڑی کے فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے خلافت احمدیہ کے خلاف پیدا کیے جا رہے ہیں، دو کوڑی کے امیجز بنا کے بظاہر ایک کیوس کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا تباہی پھر گئی جماعت احمدیہ میں، تو میں ایسے لوگوں سے یہ براہ راست مخاطب ہوں کہ اس قسم کی حرکتوں سے اجتناب کریں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ یہی وہ اسلام ہے جو آج خلافت احمدیہ سے وابستہ ہو چکا ہے،
آپ نے جلسہ سالانہ 1988 میں فرمایا تھا کہ یہی وہ اسلام ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا اور آج خلافت احمدیہ سے وابستہ ہو چکا ہے۔ ہم الحمدللہ خلافت کے ساتھ مخلص ہیں۔ میں نے بعض احمدی احباب ایسی بھی دیکھیں جو اگرچہ نمازوں میں اگر سست بھی ہوں تب بھی خلافت کے اوپر جان دینے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ تو یہ دو دو کوڑی کے فتنے، دو دو کوڑی کی حرکتیں جو سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہیں اور جو وساوس پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہیں، ان سے ہمارے ایمان متزلزل نہیں ہونے والے۔ اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا کے آپ ظلمات سے نور کی طرف آئیں، نہ کہ ہمیں ہمارے نور سے کھینچ کے ان ظلمات کی طرف لے کے جائیں، کیونکہ روزانہ مختلف ممالک کے اخباروں میں آپ خبریں پڑھ سکتے ہیں کہ جماعت احمدیہ اس وقت کس طرف کس ڈائریکشن میں جاری ہے، ترقیات کی نئی سے نئی راہیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کھول رہا ہے۔ ہمارے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہماری جماعت سے ساری بشارتیں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ خدا کا خوف کریں، عقل سے کام لیں۔ میں لاہوری جماعت سے بھی بڑے درد سے یہ کہوں گا کہ وہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی فری شہادت ہماری جماعت کے ساتھ ہے۔ میں جمبا گروپ سے بھی کہتا ہوں، حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کو جمبا صاحب لکھ رہے ہیں کہ کلام طاہر میں اللہ نے آپ کے قلم سے نادانستہ طور پہ میری بشارتیں نکلوا دی ہیں، اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ صاف انکار کر رہے ہیں، کیونکہ ایسا کبھی کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ 1944 میں بقول جمبا صاحب کے مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب مسلم موعود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور جنہوں نے ان کو مسلم موعود مانا ہے وہ سارے گمراہ ہیں۔ تو فار دی سیک آف آرگومنٹ مرزا طاہر احمد صاحب تو گمراہ ہوئے، ایک گمراہ کی بشارت پہ گمراہ تو آ سکتا ہے، صادق نہیں آ سکتا۔ کاش کے جمبا صاحب اس بات پہ غور کریں۔ اس طرح کی بشارتیں جو ہیں، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سچے کی بشارت ہو تو سچے کی بشارت کے اوپر یا تو جھوٹا آ جاتا ہے یا سچے کی بشارت کے اوپر سچا آ جاتا ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ایک شخص کو یہی نہ پتا چلا کہ وہ کسی کی بشارت دے رہا ہے اور دوسرے کو جا کے اس کو بتانا پڑے کہ تمہارے قلم سے کلام طاہر میں میری بشارتیں خدا نکلوا رہا ہے۔ خدا کے لیے غور کریں، خدا کا خوف کریں۔ اجازت چاہوں گا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔